أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی آیات میں شیطان کے پیروکاروں کا ذکر ہوا، اب ان کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے جو سزا مقرر کی گئی ہے جہنم، اس کا یہاں پر ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جہنم کے جو 7 دروازے ہیں ان دروازوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک الگ حصہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ حضرت شیخ اکبر قدس سرہ العزیز نے فرمایا کہ جہنم کا جو سب سے اوپر والا طبقہ ہے، طبقہ اولا، اس طبقے میں گنہگار مسلمانوں کو رکھا جائے گا جو اپنے گناہوں کی، اپنی نافرمانیوں کی سزا پا کر پھر یہاں سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ تو شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جو جہنم کا جو اوپر والا طبقہ ہے، یہ طبقہ چونکہ بعد میں خالی ہو جائے گا اور اس میں سے اہل ایمان کو نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اس لیے یہ اوپر والا طبقہ بعد میں خالی پڑا رہے گا، اور باقی جو 6 طبقے ہیں ان 6 طبقوں کے اندر کفار و مشرکین وغیرہ جو بھی کفار ہیں ان سب کو رکھا جائے گا، اور جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں نہیں رہنے دے گا، آخر میں اسے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اب جہنم کے جو طبقے ہیں اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جہنم کا طبقہ اولا، پہلا طبقہ، اس میں گنہگار مسلمان رہیں گے۔ دوسرا طبقہ، اس میں یہودیوں کو رکھا جائے گا۔ جہنم کا تیسرا طبقہ، اس کے اندر نصرانیوں کو رکھا جائے گا، اور چوتھا طبقہ اس میں صاحبین یعنی ستارہ کی پوجا کرنے والے کفار کو رکھا جائے گا۔ 5ویں طبقے میں مجوسیوں کو رکھا جائے گا جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور 6ٹھے طبقے میں مشرکین جو اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں ان لوگوں کو رکھا جائے گا، اور جو نیچے والا طبقہ ہے اس میں منافقین کو رکھا جائے گا جو زبان سے تو ایمان ظاہر کرتے ہیں لیکن حقیقت کے اندر ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، بلکہ ان کے دل کے اندر کفر جو ہے وہ پیوست ہے۔ اور یہ یاد رکھا جائے کہ جہنم کے جو 7 طبقے ہیں، جو سب سے نیچے والا طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ سخت ہوگا، سب سے زیادہ گرم، اور سب سے ہلکا اس میں جو ہوگا وہ سب سے اوپر والا طبقہ جس میں اہل ایمان گنہگاروں کو رکھا جائے گا، بعد میں ان کو نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جیسے جیسے طبقہ جہنم نیچے اترتا جائے گا ویسے ویسے جو ہے وہ عذاب کے اندر سختی جو ہے وہ اور زیادہ ہوتی رہے گی۔ اب علماء کرام نے یہاں پر یہ بحث فرمائی ہے، اور جہنم کے جو الگ الگ طبقات ہیں ان کا نام بھی انہوں نے بیان کیا۔ پہلے طبقے کا نام ہے جہنم، اور دوسرے طبقے کا نام ہے لظا، اس کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ لظا یہ آگ کی سختی کو کہتے ہیں۔ تیسرے طبقے کا نام ہے حطمہ، یعنی رون دینے والی، کیونکہ اس کے اندر جو داخل ہوگا آگ کی سختی سے وہ چکنا چور ہو جائے گا، اس لیے اس کو حطمہ کہتے ہیں۔ چوتھے طبقے کا نام ہے سعیر، یعنی سخت شعلوں والی،
یعنی اس کے اندر بڑے سخت شعلے ہوں گے، اس لیے اس طبقے کا نام ہے سعیر۔ یہ سارے نام قرآن پاک میں موجود ہیں۔ پانچویں طبقے کا نام ہے سقر، یعنی سخت بھڑکنے والی، اس کے شعلے جو ہے وہ سختی کے ساتھ میں بھڑکیں گے، اس لیے اس طبقے کو سقر کہتے ہیں۔ چھٹے طبقے کا نام ہے جہیم، یعنی سخت گہرائی والی، اس کے اندر جہنمی ڈالے جائیں گے سخت گہرائی کے اندر۔ اور ساتویں طبقے کا نام ہے ہاویہ، یعنی یہ اس طبقے کے اندر جو جائے گا وہ تہو بالا ہو کر کے رہ جائے گا، اور اس کی ایسی حالت ہو جائے گی جس کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور بحر العلوم کے اندر یہ نقل ہے کہ ساتوں طبقات جہنم کے اندر وہ بندہ داخل ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ساتوں اعضاء سے کرتا ہے، یعنی انسان کے جو 7 اعضاء ہیں، آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، پاؤں اور ہاتھ، ان 7 اعضاء سے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ 7 طبقات کے اندر جہنم کے اندر عذاب کے اندر اس کو مبتلا کیا جائے گا۔ اور یہ جہنم کے جو طبقات ہیں وہ اوپر نیچے ہیں، جیسے مالا ہوتا ہے ایک کے اوپر ایک مالا، ایسے ہیں، ایسے نہیں کہ وہ روم کی طرح ایک ترتیب سے ہو، نہیں، جہنم کے طبقات ایک کے اوپر ایک کر کے بنائے گئے ہیں، اور یہ 7 منزلوں کی طرح ہیں، اور یہ کتنے لمبے چوڑے طبقات ہیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور سب سے پہلی منزل جو ہے وہ طبقہ نار ہے، یعنی سب سے اوپر والا جو طبقہ ہے، اس کے اوپر پل صراط کو بچھایا جائے گا، یعنی جہنم کے 7 طبقات ایک کے اوپر ایک، سب سے اوپر والا طبقہ، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پل صراط کو بچھایا جائے گا، اور اس سے گزر کر کے جو چلا جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو اس سے گزر نہیں پائے گا وہ جہنم کے اندر گھر کر کے ہلاک ہو جائے گا۔ یہ 7 طبقات کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اور روایتوں کے اندر یہ موجود ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اچھا آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو یہاں پر جہنمیوں کا ذکر کیا، اور جب جہنمیوں کا ذکر ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک ڈر والے باغوں اور چشموں میں ہیں۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کیا کہا جائے گا؟ ان سے کہا جائے گا کہ اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ میں اور امن کے ساتھ میں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ان کے سینوں میں جو کینے تھے سب کھینچ لیے، اور آپس میں وہ بھائی ہیں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے۔ یہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ وعید کو ذکر کرتا ہے، جہنمیوں کو ذکر کرتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ وعدہ بھی ذکر کرتا ہے، اور اہل جنت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ذکر فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں 1000 مقامات پر اگر عذاب کا ذکر ہے تو 1000 مقامات کے اوپر اللہ نے ثواب کا ذکر فرمایا ہے، تاکہ جو بندہ ڈر کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہے وہ ڈر کے آئے، اور جو امیدوں پر اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہے وہ ثواب کو پڑھ کر کے امیدوں کے ذریعے رب کی بارگاہ میں آئے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ 4 بار 4 خوشخبریاں جو ہے وہ جنت کے اندر بندے کو دی جائے گی۔ پہلی خوشخبری جنت میں یہ ہوگی کہ ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیماری کے اندر مبتلا نہیں رہو گے۔ دوسری خوشخبری یہ دی جائے گی کہ ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ تیسری خوشخبری یہ دی جائے گی کہ ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا تمہارے اوپر طاری نہیں ہوگا۔ اور چوتھی خوشخبری یہ ہے کہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، جنت سے اب تم کو نکالا کبھی بھی نہیں جائے گا۔ یہ 4 بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں جو جنتیوں کو دی جائیں گی، اور یہ جنت ان کے لیے آرام کا گھر ہوگی۔ محققین فرماتے ہیں کہ جنتی جسموں میں 4 عضو نہیں ہوں گے، یعنی ہمارے بدن میں جو حصے ہیں، پارٹس ہیں ہمارے بدن کے، جنت کے اندر 4 پارٹس نہیں ہوں گے۔ بعد محققین نے یہ فرمایا ہے، ایک تو نفس امارہ جو گناہوں پہ ابارتا ہے بندے کو، یہ جنت کے اندر انسان کے اندر نہیں ہوگا۔ دوسرا پتا، یہ جنتیوں کے اندر نہیں ہوگا۔ اور چوتھا اوجڑی، یہ جنتیوں کے اندر نہیں ہوگی، کیونکہ اوجڑی کا کام ہے غلاظت وغیرہ کو جمع کرنا، اس کو خارج کرنے کا انتظام کرنا، تو وہاں پر غلاظت ہوگی نہیں تو پھر اوجڑی کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔
اور چوتھی چیز جو ہے وہ انسان کے پاخانے کا مقام وہ بھی جنتیوں کو نہیں ہوگا، کیونکہ جنتی نہ پیشاب کریں گے اور نہ ان کو جو ہے وہ پاخانے کی حاجت ہوگی، بلکہ جو کھائیں گے پیئیں گے ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، اس سے سب ہضم ہو جائے گا، اس سے جو ہے وہ خوشبو پیدا ہوگی اور ان کا کھانا بھی جو ہے وہ تحلیل ہو کر کے جو ہے وہ ہضم ہو جائے گا۔ تو جنتیوں کو یہ اعضاء بعض محققین نے فرمایا کہ نہیں دیے جائیں گے۔ اور یہاں پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر جو کینہ ہے وہ سب نکال دیا جائے گا، تو جنتیوں کے دل کے اندر کسی طرح کا کوئی کینہ نہیں ہوگا، ان کے دل کینوں سے پاک ہوں گے۔ دنیا میں انسان بہت سارے بغض اور حسد کے اندر مبتلا رہتا ہے، لیکن جب جنت میں داخل ہوگا تو سارا کینہ، سارا بغض، سارا حسد، ساری جلن، ساری نفرتیں، سارا غم و غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر نور کے سنہری تختوں پر ان کو بٹھایا جائے گا، جیسا کہ ابھی میں نے آیت کریمہ میں پڑھا کہ جو ہے وہ جنتی نور کے سنہری تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اب اس کی کیفیت میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں، وہ نور کے کیسے تختے ہوں گے اور جنتی اس کے اندر کس انداز کے اندر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے پروردگار عالم کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس جیسی سچی کتاب کے اندر نازل فرما کر کے ہمیں بتا دیا کہ اے لوگوں تم ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے جنت کے کیسے مقامات عطا فرمائے گا اور جنت کی کیسی کیسی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مالا مال فرمائے گا۔ اور اس آیت کے اندر جو یہ فرمایا گیا کہ جنتیوں کے دل سے کینہ نکال دیا جائے گا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، کسی کے ساتھ میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، سارا اختلاف دنیا میں رہ جائے گا، سارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اور اس آیت کریمہ میں جو اخوان فرمایا گیا، سب آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ چنانچہ جو ہے وہ مفسرین نے فرمایا کہ چاہے دنیا میں کتنا بھی اختلاف ہو، لیکن آخرت کے اندر وہ بھائی چارگی اتنی بڑھ جائے گی کہ اختلاف کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہ جائے گا۔ اور حضرت مجاہد نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے خوشی سے دمک اٹھیں گے، اور ایسا لگے گا جیسے ایک بہت دنوں کے بعد میں بچھڑا ہوا دوست جو ہے وہ عرصے کے بعد میں اس سے ملاقات کر رہا ہے۔ اگر کسی کا کوئی جگری دوست ہو، ایک زمانے کے بعد میں جب بچھڑ کر کے دوبارہ ملتا ہے تو کیسے اس کو دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے، ایسے ہی جنتی جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان کے چہروں پر خوشی کی جو ہے وہ لہریں دوڑ جائیں گی۔ اور یہاں پر جنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اور بھی نعمتوں کو ذکر فرمایا۔ جنت کی نعمتیں آج ہم سن رہے ہیں، اگر ہم اس کی گہرائی کے اندر اتر کر کے دیکھیں تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہماری زندگی اگر پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک اگر سجدے میں گزر جائے تب بھی اللہ کی جنت کی ایک نعمت کا جو ہے وہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں جنت کے اندر جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ آگے اور بھی جنتی نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے۔